بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو جہود کے بڑے عالم تھے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے کی خبر سنی تو وہ اپنے باغ میں پھل توڑ رہے تھے۔ وہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے ایسی 3 چیزوں کے متعلق پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بتلائیے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اہل جنت کی دعوت کے لیے سب سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی؟ بچہ کب اپنے باپ کی صورت میں ہوگا اور کب اپنی ماں کی صورت پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے متعلق بتایا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بولے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، من کان عدو علی جبرائیل فإن نزل علی قلبک، اور ان کے سوالات کے جواب میں فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر لے گی۔ اہل جنت کی دعوت میں جو کھانا سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا، اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب کر جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل پر ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بڑی بہتان باز قوم ہے، اگر اس سے پہلے کہ آپ میرے متعلق ان سے کچھ پوچھیں انہیں میرے سلام کا پتہ چل گیا تو مجھ پر بہتان تراشیاں شروع کر دیں گے۔ بعد میں جب یہودی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ تمہارے جہاں کیسے آدمی سمجھے جاتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سلام لے آئیں پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اس سے انہیں پناہ میں رکھے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ظاہر ہو کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہی یہودی ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ ہم میں سب سے بدتر ہے اور سب سے بدتر شخص کا بیٹا ہے، اور ان کی توہین شروع کر دی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ چیز تھی جس سے میں ڈرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم نے مجھے جٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ نامناسب تھا۔ اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ اس کا مجھے جٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بتانا ہے۔ میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھتی نہیں ہو کہ جب تمہاری قوم قریش نے کعبے کی تعمیر کی تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے اسے کم کر دیا؟
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق پھر سے کعبے کی تعمیر کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری قوم ابھی نئی کفر سے نکلی نہ ہوتی تو میں ایسا ہی کرتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، جب کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رکنوں کا جو حتیم کے قریب ہیں طواف کے وقت چھونا اس لیے چھوڑا تھا کہ یہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کے مطابق مکمل نہیں تھی۔ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے کہ آپ نماز میں کعبے کی طرف منہ نہ کریں، کعبے کی طرف منہ کریں، لہٰذا آپ لوگ بھی کعبے کی طرف رخ کر لیں۔ سب نمازی اسی وقت کعبے کی طرف پھر گئے، میرے سوائے ان صحابہ رضی اللہ عنہما سے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی، اور کوئی اب زندہ نہیں رہا۔ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صاحب وہاں آئے اور کہا کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے کہ نماز میں کعبے کی طرف منہ کریں، پس آپ لوگ بھی اب کعبے کی طرف رخ کر لیں۔ راوی نے بیان کیا کہ لوگوں کا منہ اس وقت شام بیت المقدس کی طرف تھا۔ اسی وقت لوگ کعبے کی طرف پھر گئے۔ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صاحب مدینے سے آئے اور کہا کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو حکم ہوا ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر لیں، اس لیے آپ لوگ بھی کعبے کی طرف پھر جائیں۔ اس وقت ان کا منہ شام کی طرف تھا، چنانچہ سب نمازی کعبے کی طرف پھر گئے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور کہا کہ رات قرآن نازل ہوا ہے اور کعبے کی طرف منہ کر لینے کا حکم ہوا ہے، اس لیے آپ لوگ بھی کعبے کی طرف منہ کر لیں اور جس حالت میں ہیں اسی طرح اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ سنتے ہی تمام صحابہ رضی اللہ عنہما کعبے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس وقت لوگوں کا منہ شام کی طرف تھا۔ اسے ہم جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے تھے۔ جب سلام آیا تو ہم ان کی چیز سے رک گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ان الصفا والمروہ سے ارشاد انا یطوف بما تقی، یعنی بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پس ان کی سی کرنے میں حج اور عمرے کے دوران کوئی گناہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔